شہر کی چمکتی ہوئی عمارتوں کے درمیان ایک تنگ سی گلی میں ایک چھوٹا سا کرائے کا کمرہ تھا جہاں ہاشم اکیلا رہتا تھا۔ وہ اپنے والدین سے الگ رہتا تھا، نہ اس کا ان سے کوئی جھگڑا تھا نہ نفرت، بس حالات نے اسے جلد خود مختار ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہاشم ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی مگر وہ ایمانداری سے اپنا گزارا کر لیتا۔ اس کی زندگی کا ایک اصول تھا، رزق کم ہو سکتا ہے مگر حلال ہونا چاہیے۔ ایک صبح وہ ہمیشہ کی طرح دفتر پہنچا مگر وہاں کا ماحول عجیب خاموش تھا۔ چند ہی لمحوں بعد مینیجر نے سب ملازمین کو جمع کیا۔ کمپنی شدید مالی نقصان میں ہے، اس لیے ہمیں کچھ ملازمین کو فارغ کرنا پڑے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہاشم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مینیجر نے ایک ایک کر کے نام پڑھنے شروع کیے اور پھر ہاشم۔ اس کا نام سنتے ہی جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ خاموشی سے اپنا شناختی کارڈ میز پر رکھ کر باہر نکل آیا۔ نہ اس نے بحث کی نہ کسی کو قصوروار ٹھہرایا، مگر اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ ہاشم روز صبح نئی امید کے ساتھ گھر سے نکلتا، ایک دفتر پھر دوسرا پھر تیسرا، ہر جگہ ایک ہی جواب ملتا: ہمیں تجربہ چاہیے، فی الحال کوئی جگہ خالی نہیں، ہم اب سے رابطہ کریں گے۔ لیکن وہ رابطہ کبھی نہیں آیا۔ چند ہفتوں میں اس کی جمع پونجی بھی ختم ہو گئی۔ گھر کے مالک نے دروازہ کھٹکھٹایا: ہاشم، 2 مہینے کا کرایہ باقی ہے، اگر اگلے ہفتے تک پیسے نہ ملے تو کمرہ خالی کرنا ہوگا۔ ہاشم نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا: میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اس رات اس نے اپنے خالی کمرے میں بیٹھ کر لمبی سانس لی۔ میز پر صرف ایک گلاس پانی رکھا تھا اور جیب میں چند سکے۔ وہ پہلی بار ٹوٹنے لگا تھا۔ اگلی شام وہ بے مقصد چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ ہوا ٹھنڈی تھی مگر اس کے دل میں عجیب گھٹن تھی۔ وہ ریت پر بیٹھ گیا۔ اس نے لہروں کو دیکھا اور آہستہ سے خود سے کہا: یا اللہ، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، پھر میری آزمائش اتنی سخت کیوں ہے؟ لہریں خاموشی سے آتی رہیں جاتی رہیں، جیسے ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہو، مگر وہ کسی سے بات نہ کرتی۔ ہاشم خاموش بیٹھا رہا۔ اچانک ایک بڑی لہر اس کے قریب آئی اور اس کے قدموں سے ٹکرا کر واپس چلی گئی، مگر اس بار ریت پر کچھ رہ گیا تھا۔ ایک پرانی شیشے کی بوتل عام نہیں تھی، اس کے اندر کچھ رکھا ہوا تھا۔ ہاشم نے حیرت سے اسے اٹھایا۔ ڈھکن پر زنگ لگا ہوا تھا، جیسے برسوں سے بند ہو۔ کافی کوشش کے بعد اس نے بوتل کھولی۔ اندر ایک واٹر پروف لفافہ تھا۔ اس نے احتیاط سے لفافہ باہر نکالا۔ اس پر خوبصورت لکھائی میں صرف ایک جملہ درج تھا: اگر یہ امانت آپ تک پہنچے تو برائے کرم اسے اس کی اصل مالک پارو تک ضرور پہنچائیں۔ نیچے ایک کمپنی کا نام، مکمل پتہ اور صرف اتنا لکھا تھا: یہ امانت اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہاشم نے لفافے کو غور سے دیکھا۔ وہ چاہتا تو اسے کھول سکتا تھا یا شاید بیچ بھی سکتا تھا، آخر وہ خود بھی تو شدید ضرورت میں تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے لفافہ مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور دھیرے سے بولا: امانت امانت ہوتی ہے، چاہے اسے واپس کرنے والا خود محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی ایک فیصلہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اگلی صبح ہاشم نے اپنا واحد صاف ستھرا لباس پہنا۔ جوتے پرانی حالت میں تھے مگر اس نے انہیں اچھی طرح صاف کیا۔ اس نے بوتل سے ملا ہوا لفافہ احتیاط سے اپنے بیگ میں رکھا اور اس پتے کی طرف روانہ ہو گیا جو اس پر لکھا تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ شہر کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سامنے کھڑا تھا۔ شیشے کی بلند و بالا عمارت، اندر آتے جاتے لوگ، مہنگی گاڑیاں۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے اپنی حالت دیکھی، پھر کمپنی کی عمارت کو۔ شاید یہ لوگ مجھ جیسے آدمی پر یقین بھی نہ کریں۔ اس نے ہمت کی اور اندر داخل ہوا۔ ریسیپشن پر بیٹھی خاتون نے پوچھا: جی، کس سے ملنا ہے؟ ہاشم نے لفافہ نکالا: مجھے یہ امانت مس پارو تک پہنچانی ہے۔ لفافے پر پارو کا نام دیکھتے ہی خاتون کا لہجہ بدل گیا: ایک لمحہ انتظار کیجیے۔ چند منٹ بعد 2 سیکیورٹی گارڈ آئے اور ہاشم کو اوپر لے گئے۔ وسیع کانفرنس روم میں ایک باوقار نوجوان خاتون بیٹھی تھی۔ وہ تھی پارو۔ سادہ مگر نفیس لباس،
پر اعتماد انداز اور خاموش شخصیت۔ ہاشم نے آہستگی سے لفافہ میز پر رکھا۔ یہ مجھے کل سمندر کے کنارے ایک بوتل میں ملا تھا، اس پر آپ کا نام لکھا تھا، اس لیے واپس لے آیا۔ پارو کے ہاتھ ہلکے سے کام کے۔ اس نے فوراً لفافہ اٹھایا۔ چند لمحوں تک وہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، جیسے کسی برسوں بچھڑی چیز کو پہچان لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاشم کچھ نہ بولا، وہ خاموش کھڑا رہا۔ پارو نے لفافہ کھولا۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا واٹر پروف میموری کارڈ اور ایک پرانا لاکٹ تھا۔ لاکٹ دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ اس کے مرحوم والد کی آخری نشانی تھی، جو کئی سال پہلے ایک کشتی کے حادثے میں گم ہو گئی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی، مگر اس نے ہاشم کی طرف دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہاشم نے صرف مسکرا کر کہا، یہ میری چیز نہیں تھی، اس لیے آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے لگا۔ پارو نے آواز دی، رکے، میں آپ کو اس کا انعام دینا چاہتی ہوں۔ ہاشم نے احترام سے جواب دیا، اگر میں انعام کے لیے لاتا تو شاید یہ امانت کبھی آپ تک نہ پہنچتی، اور وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ پارو حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اسی شام پارو نے اپنے دفتر میں اکیلے بیٹھ کر وہ میموری کارڈ چلانے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی کمپنی کے 3 سینئر ڈائریکٹر وہاں آ گئے۔ ان میں سب سے بڑا ڈائریکٹر بولا، میم، کیا آپ واقعی اس اجنبی پر یقین کر رہی ہیں؟ پارو نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ سوچئے، اتنی قیمتی چیز برسوں بعد اچانک اسی کو کیوں ملی؟ دوسرا ڈائریکٹر بولا، ہو سکتا ہے اس نے پہلے ہی یہ چیز کہیں سے حاصل کی ہو، اب اعتماد جیتنے کے لیے واپس کی ہو۔ تیسرے نے دھیرے سے کہا، ایسے لوگ پہلے ہمدردی لیتے ہیں، پھر کمپنی میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ پارو خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں پہلی بار شک نے جگہ بنا لی۔ دوسری طرف ہاشم خوش تھا۔ اسے لگا تھا کہ کم از کم ایک امانت صحیح ہاتھوں تک پہنچ گئی، چاہے اس کی اپنی زندگی نہ بدلے، کسی اور کی خوشی کا سبب بن جانا بھی کافی تھا۔ اسی رات اس کے فون پر ایک کال آئی۔ کیا آپ ہاشم بول رہے ہیں؟ جی، آپ کو کل صبح پارو صاحبہ نے دوبارہ کمپنی بلایا۔ ہاشم نے سوچا شاید کسی ضروری بات کے لیے بلایا ہو۔ اس نے بغیر کسی توقع کے ٹھیک ہے کہہ دیا۔ اگلی صبح وہ دوبارہ کمپنی پہنچا، لیکن اس بار ماحول مختلف تھا۔ سیکیورٹی گارڈز نے اسے اندر جاتے ہی روک لیا۔ چند ہی لمحوں بعد پارو بھی وہاں آ گئی، مگر اس کے چہرے پر کل والی نرمی نہیں تھی۔ اس کی آواز سخت تھی، ہاشم، ہمیں شک ہے کہ تم نے یہ امانت غیر قانونی طریقے سے حاصل کی ہے۔ ہاشم ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا؟ پارو نے کہا، جب تک تم ثابت نہیں کرتے کہ یہ تمہیں واقعی سمندر سے ملی تھی، ہم تم پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہاشم کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے تو صرف نیکی کی تھی۔ پارو نے نظریں جھکا لیں، مگر خاموش رہی۔ سیکیورٹی نے ہاشم کو باہر لے جانا شروع کر دیا۔ دروازے سے نکلتے ہی ہاشم نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے امانت واپس کی تھی۔ شاید مجھے بدلے میں شک نہیں، دعا ملنی چاہیے تھی، مگر کوئی بات نہیں، نیکی اگر حساب کے لیے ہو تو وہ نیکی نہیں رہتی۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ پارو اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے والد کی آخری ویڈیو میں وہ سچ موجود تھا جو اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ ہاشم کے جانے کے بعد پورا دفتر خاموش ہو گیا۔ پارو نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اپنے والد کا وہ میموری کارڈ کمپیوٹر میں لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اسکرین روشن ہوئی۔ ویڈیو میں ایک درمیانی عمر کا شخص مسکرا رہا تھا۔ وہ پارو کے مرحوم والد تھے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میری وہ امانت آخرکار تم تک پہنچ گئی۔ پارو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ان کے والد نے آگے کہا، بیٹی، یہ امانت تمہیں کوئی ایماندار انسان ہی واپس پہنچائے گا، کیونکہ بے ایمان آدمی امانت واپس نہیں کرتا، وہ اسے اپنا فائدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پارو خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر اگلے الفاظ نے اسے اندر سے توڑ دیا، اگر کبھی وہ شخص تمہارے سامنے آئے تو اس پر شک مت کرنا، اس کی عزت کرنا، کیونکہ وہ تمہارے لیے اللہ کی بھیجی ہوئی ایک آزمائش ہوگا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تو یاد رکھنا، تم مجھ سے نہیں، اپنے ضمیر سے ہار جاؤ گی۔ ویڈیو ختم ہو گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پارو کے ہاتھ کانپنے لگے۔
اسے اچانک ہاشم کا معصوم چہرہ یاد آیا، اور وہ جملہ بھی، نیکی اگر حساب کے لیے ہو تو وہ نیکی نہیں رہتی۔ پارو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے ایک بے گناہ انسان کے ساتھ ظلم کر دیا۔ اگلے ہی دن پارو نے کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز، ملازمین اور میڈیا کو ہال میں جمع کیا۔ سب حیران تھے۔ پارو اسٹیج پر آئی، اس نے مائک پکڑا مگر کچھ لمحے بول نہ سکی۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قبول کرنے آئی ہوں۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ ہاشم بے قصور تھا، کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا۔ آخری فیصلہ میرا تھا اور میری غلطی کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پارو نے سر جھکا کر کہا، غلطی کرنا شرمندگی کی بات نہیں، مگر غلطی جان کر بھی اسے نہ ماننا انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے۔ آج میں سب کے سامنے اپنی غلطی مانتی ہوں۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ اسی شام پارو خود ہاشم کے چھوٹے سے کرائے کے کمرے پر پہنچی۔ دروازہ کھلا، ہاشم نے پارو کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پارو کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ہاشم میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ ہاشم خاموش رہا۔ پارو نے روتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ صرف معاف کر دو کہنے سے میرا ظلم ختم نہیں ہوگا، لیکن اگر آج میں اپنی غلطی نہ مانتی تو شاید ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ میں CEO ہوں، لیکن آج میں صرف ایک غلطی کرنے والی انسان ہوں۔ اگر تم مجھے معاف نہ کرو تو بھی تمہارا حق ہے۔ ہاشم نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا، پارو، جب میں نے وہ امانت تم تک پہنچائی تھی تب میں نے اللہ سے ایک ہی دعا کی تھی کہ مجھے نیکی کی توفیق کبھی نہ چھیننا۔ اگر آج میں تمہیں معاف نہ کروں تو شاید میری وہ دعا ادھوری رہ جائے۔ پارو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاشم نے کہا، میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ پارو حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ ہاشم نے مسکرا کر کہا، نیکی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کے بدلے کوئی توقع نہ ہو، اور معافی اس وقت خوبصورت بنتی ہے جب وہ دل سے دی جائے۔ پارو نے فوراً کہا، ہاشم، میں چاہتی ہوں کہ تم میری کمپنی میں آ جاؤ، میں تمہیں ایک بڑا عہدہ دوں گی۔ ہاشم نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہاری پیشکش کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اپنی محنت سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پارو نے مسکرا کر کہا، تو پھر ایک وعدہ کرو، کبھی مجھے ایک بہتر انسان بننے کا مشورہ دینے سے مت رکنا۔ ہاشم ہنس پڑا۔ یہ وعدہ رہا۔ کچھ مہینوں بعد پارو نے اپنی کمپنی میں ایک نیا اصول نافذ کیا، کسی بھی شخص پر بغیر ثبوت الزام نہیں لگایا جائے گا۔ کمپنی میں ایمانداری اور انصاف کو سب سے بڑی قدر بنا دیا گیا۔ دوسری طرف ہاشم کو ایک نئی کمپنی میں ملازمت ملی۔ اس نے اپنی محنت سے ترقی کی، قرض اتارا اور اپنی زندگی دوبارہ سنوار لی۔ وہ کبھی پارو سے کسی انعام یا بدلے کی امید نہیں رکھتا تھا، اور شاید اسی لیے اللہ نے اسے وہاں سے رزق دیا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر ہر اچھائی کے بدلے تعریف، وفاداری یا انعام کی امید رکھو گے تو ایک دھوکہ تمہیں توڑ دے گا، لیکن اگر نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، مگر اپنی غلطی مان لینا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ جو شخص اپنی غلطی تسلیم کر کے خود کو بدلنے کی کوشش کرے وہ پہلے سے بہتر انسان بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور اس سے کوئی سبق ملا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور جاتے جاتے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، نیکی کریں اور بھول جائیں، کیونکہ اصل اجر انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ اور اگر کبھی آپ سے غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کرنے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ اپنی غلطی مان لینا ہی ایک عظیم انسان کی پہچان ہے۔ ملتے ہیں اگلی خوبصورت اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔